بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخت نصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور جب صبح اٹھا تو وہ خواب بھول گیا۔ یہ خواب نہایت ڈراؤنا اور ہیبت ناک تھا جس نے بخت نصر کا سکون و اطمینان برباد کر دیا۔ وہ بے حد فکر مند تھا۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ خواب معلوم ہو۔ خواب بتائے بغیر تعبیر کا کیسے پتہ چلے گا؟ چنانچہ اس نے اپنے دربار میں نجومیوں، کاہنوں اور تعبیر بتانے والوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ خواب کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ بخت نصر نے جواب دیا کہ خواب تو میں بھول گیا ہوں۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ خواب سنے بغیر ہم تعبیر کیسے بتائیں؟ تو بخت نصر نے ان سے کہا ویسے تو تم غیب دانی کے بڑے دعوے کرتے ہو، میرے خواب کا پتہ نہیں چلا سکتے؟ 3 دن کے اندر میرا خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ ورنہ تمہیں تمہارے خاندانوں سمیت قتل کر دوں گا۔ اب تو یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ خواب سنے بغیر اس کی تعبیر کیسے بتائیں، اور اگر تعبیر نہیں بتاتے تو جان جانے کا خطرہ ہے، آج برے پھنسے۔ اس زمانہ میں حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کی قید میں تھے۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے قید خانے میں حضرت دانیال علیہ السلام تک جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے قید خانے کے داروغہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ آپ جا کر بادشاہ کو میرے بارے میں جا کر بتائیں کہ میں ان کی پریشانی کا حل جانتا ہوں۔ داروغہ نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ آپ جس الجھن میں گرفتار ہیں اس کا حل میرے قید خانے کے ایک قیدی کے پاس ہے جو بہت ہی ذہین ہے، اور میں نے آج تک ایسی ذہانت اور فراست والا انسان نہیں دیکھا جو آپ کا خواب بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے بڑی حیرت سے داروغہ سے پوچھا کہ وہ میرا خواب بھی جانتا ہے؟ داروغہ نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جلدی سے اسے رہا کر کے عزت و احترام کے ساتھ میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں اس پریشانی سے نجات حاصل کروں۔ اگر اس قیدی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بتا دی تو تیری ترقی تو ہوگی ہی اور تجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ داروغہ نے بادشاہ کا حکم سن کر حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف رہا کیا بلکہ عمدہ لباس پہنوا کر بادشاہ کے دربار میں چلنے کے لیے کہا۔ داروغہ بے حد خوش تھا کہ اس عظیم المرتبت قیدی کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں میرا مقام بھی بلند ہو جائے گا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا جاؤں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ دربار میں عمرا، نجومی اور کاہن وغیرہ سب موجود تھے۔ ان کی بھی جان میں جان آ گئی کہ اچھا ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا اور ہماری جان بچ گئی، ورنہ ہم سب کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ اکیلے میں حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکے۔ اب دربار میں بادشاہ، داروغہ اور حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے دربار کا قاعدہ ہے کہ جو شخص میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قصداً تجھے سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ سجدہ نہ کرنے پر میرا بھی فائدہ تھا اور تیرا بھی۔ اگر میں سجدہ کر لیتا تو میں بھی مارا جاتا اور تو بھی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے ایک علم دے رکھا ہے، اور اگر میں سجدہ کر لیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور اپنا دیا ہوا علم مجھ سے چھین لیتا۔ یہ تو میرا نقصان ہے، اور جس علم کی وجہ سے میں آپ کا خواب جانتا ہوں، جب وہ علم ہی میرے پاس نہیں رہتا تو میں تجھے تیرے خواب کی تعبیر کیسے بتاتا، اور تو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس سے نجات کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہ تیرا نقصان تھا، اس لیے میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تاکہ میں بھی سلامت رہوں اور تو بھی سلامت رہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ آپ جیسا دانش مند انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو کیا واقعی آپ کو میرا خواب معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں واقعی مجھے خواب معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جلدی کریں، میں اس خواب کی وجہ سے بہت بے چین ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر آسمان سے اور پیر زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے اور دوسرا کندھا مغرب میں ہے۔
पूरी फिजा उससे घिरी हुई है। तू हैरानी से उसको देख रहा है कि ये बुत कितना खूबसूरत बनाया गया है और बनाने वाला कितना बेहतरीन कारीगर है। इस बुत का हुलिया ये है कि उसका चेहरा तो सोने का है और सीना चांदी का, उसका पेट पीतल का है और रानें तांबे की, और उसकी पिंडलियां लोहे और शीशे की हैं और पाँव मिट्टी के हैं। हर धात अलग अलग चमक रही है। सोना सबसे ज्यादा कीमती है और सबसे ऊपर है, चांदी इससे कम कीमत है और सोने से नीचे है। इस तरह तांबा उससे नीचे है, लोहा उससे नीचे और मिट्टी सबसे नीचे है जो सबसे कम कीमत है। तू अभी इस हैरत में था कि एक और अजूबा तेरे सामने आया। तूने देखा कि आसमान से एक पत्थर सीधा इस बुत के ऊपर गिरा और बुत रेजा रेजा हो गया। बुत में जितनी भी धातें थी सब आपस में खलत मलत हो गईं। न सोना रहा न चांदी, सब मिलजुल कर एक हो गईं। लेकिन इसके बावजूद हर धात के जर्रात की अलग अलग चमक वाज़े दिखाई दे रही थी। तुझे मजीद हैरत हुई कि ये पत्थर क्या है जिसकी एक ज़र्ब ने इतने बड़े बुत को चिकनाचूर कर दिया है। फिर तूने देखा कि वो पत्थर फैलना शुरू हुआ और फैलते फैलते सारी फिजा में फैल गया। फिर तेरी आंख खुल गई। बादशाह ने कहा, मैं अपने रब की कसम खा कर कहता हूँ, मेरा ख्वाब यही था। आपने ख्वाब बयान करने में ना कमी की है और ना इजाफा किया है। अब बराए करम मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन, मुख्तलिफ धातुओं से बना हुआ जो बुत तूने देखा ये दुनिया की मुख्तलिफ कौमें हैं। सबसे ऊपर जो सोना देखा वो तेरी इराकी कौम है जिसमें सबसे पहले तमद्दुन आया, जो सबसे मुतमद्दिन है, जो सोने की तरह चमक रही है। तेरे जाने के बाद दूसरी कौम आएगी जो तेरे बेटे की होगी, वो तमद्दुन में तेरी कौम से एक दर्जा कम होगी। और ये जो तुमने पीतल देखा है ये जर्द रंग की कौमें हैं जैसे चीनी और जापानी वगैरह, और तांबे से मुराद हबशियों की तरह स्याह फाम कौमें हैं। और तुमने जो मिट्टी देखी है इससे मुराद ये है कि दो मलका पैदा होंगी और दोनों अपने ज़माने की बादशाह होंगी लेकिन बहुत कमज़ोर हालत में होंगी। और तेरी कौम सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा और ये आखिरी कौम सबसे ज़्यादा पस्त होगी जिसको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। ये मुख्तलिफ कौमें ऊंच नीच के तसव्वुरात में मुब्तला थीं और आपस में दस्त व गिरेबान थीं और एक दूसरे से अपनी अहमियत मनवाने में मसरूफ़ थीं कि अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा। ये पत्थर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिसने आकर तमाम कौमों पर कारी ज़र्ब लगाई और उनमें पाए जाने वाली ऊंच नीच को ख़त्म करके सबको एक कर दिया और सब में मसावात कायम कर दी। फिर तूने देखा कि वो पत्थर फैलना शुरू हुआ और पूरी फिजा में फैल गया। ये उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का अंजाम है जो बिल आखिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये है तेरे ख्वाब की ताबीर। बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे और कहा कि मैंने दुनिया में आज तक इतना बड़ा दानिशमंद और कामिल इंसान नहीं देखा। मैं आज से हुक्म जारी करता हूँ कि मेरी सल्तनत का कोई काम तेरे मशवरे के बगैर नहीं होगा। मेरा कोई भी हुक्म उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होगा जब तक उस पर तेरे दस्तखत नहीं होंगे। चुनाचे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अमलन खुद बादशाह हो गए और फिर अपनी गिरफ्तार कौम को भी रिहाई दिलवाई। अल्लाहु अकबर।